الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله سيد الأنبياء والأولياء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، قابل قدر بزرگوں، محترم اور مکرم رفیقوں اور ساتھیوں، یہاں مجلس درس قرآن میں پروردگار عالم کے کلام مبارک کی خصوصی برکتیں، رحمتیں حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما میرے بزرگوں اور دوستوں، پچھلی مجلس درس قرآن میں بھی یہ تلاوت کردہ مبارک اور مقدس کلمات اور الفاظ کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہی کلمات، وہی مبارک الفاظ پھر دوبارہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ پھر انہی کلمات مقدسہ کے سلسلے میں کچھ تبصرہ قرآن اور حدیث اور تفاسیر کی روشنی میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر یہ نیت خالصہ کریں، پھر ہماری اپنی زبان کو پاکیزہ، صداقت شعار، سچی بنانے کی کوشش کریں کہ ہمارے زبان سے نکالے جانے والے یا نکلنے والے قرآن کے آیات، پھر اس کے کلمات جب صادر ہوں تو وہ دل کے نہا خانے سے صادر ہوں، دل کے پورے کیفیات کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن مجید کو اس کی پوری عظمت اور شان کے ساتھ تلاوت کرنے، پھر اس کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ مجلس درس میں جو گفتگو ہمارے سامنے آئی تھی وہ لفظ اللہ کے بارے میں تھی، کیونکہ یہ آیت الکرسی جس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، قرآن مجید کی زینت سورۃ البقرہ ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے وہ پورے قرآن کی سردار، پورے قرآن کی سردار، پھر پورے قرآن کی سرداری پروردگار عالم نے آیت الکرسی کو عطا فرمائی۔ تو یہ آیت الکرسی جو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر وهو العلی العظیم تک ہے، یہ سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت ہے۔ تو اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی بے مثال، با عظمت، با کمال، بے نظیر شانیں، اس کی صفات، اس کے کمالات، پھر اس کے خصوصیات اور امتیازات بیان کیے جا رہے ہیں، جو کمالات سورۃ الاخلاص میں نہیں بیان کیے گئے پورے سورے میں، وہ کمالات اور وہ شانیں پروردگار عالم کی ایک آیت یعنی آیت الکرسی میں بیان کی۔ تو اس لیے اس جہت سے، اس پہلو سے اس آیت مبارکہ کو
قرآن مجید کی ساری آیتوں میں سرداری کی حیثیت نصیب ہوئی، یہ سردار ہو گئی آیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مبارک نام ہے، مبارک صفات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں یہ ایک نام ہے اللہ رب العزت کا جو اس کی ذات کا نام ہے، اس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک، واجب الوجود ذات جو اللہ رب العزت کی ذات پاک، تو اس کا خاص ذات کا نام ہے۔ اس کے علاوہ پروردگار عالم کے کئی اسماء اور صفات ایسے ہیں جو اس کی اپنی مکمل ذات کی شان یا مکمل ذات کی نشاندہی کرنے والے نہیں، اس کی پوری ذات کے اعتبار سے وہ اسم نہیں ہے، بلکہ اس کے صفات اور کمالات کو ظاہر کرنے والے وہ الفاظ۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، قادر، وہ قادر ہے، یہ صفت ہے اللہ رب العزت کی۔ قدیر ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ خالق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ رزاق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ ودود ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ ستار ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، یہ سب اس کے صفات اور اس کے اسماء ہیں۔ مگر یہ پورے صفات اور اسماء کے اندر سب سے زیادہ اونچے درجے کا، سب سے زیادہ نرالا، سب سے زیادہ اونچے مرتبے کا حامل اگر کوئی اسم ہے، نام ہے اللہ کا، وہ لفظ اللہ۔ تو اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی بندہ مومن نیت خالصہ کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ بھئی ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو پورے ناموں کو لینے والا شمار کیا جاتا ہے، بھئی اللہ کے پورے صفات بیان کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے لفظ کی شان۔ تو اللہ کے معنی آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھے گئے تھے کہ اللہ کے معنی کیا ہے، تو مختلف معنی آپ کے سامنے آئے، اس کی روح سے بھی کچھ تشریحات آپ کے سامنے آئی تھی۔ مگر آج میں گفتگو کا آغاز مسلم شریف کی ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، باب نمبر 959 مسلم شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للہ 99 اسما من حفظها دخل الجنہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے سن کر روایت کر رہے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 نام ہیں، 90 پہ 9 نام، 99 نام ہے اللہ رب العزت کے، مگر ان 99 ناموں کی شان یہ ہے، ایک ہلکا سا پردہ اٹھایا گیا اس مسلم شریف کی حدیث میں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام مبارک ہیں، من حفظہ، جو بھی ان 99 ناموں کو یاد کر لیا تو دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گئے۔ پروردگار عالم کے 99 اسماء مبارکہ کو جو خلوص دل سے، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ سمجھ کر، یہ تصور کر کے کہ یہ ہمارے خدا کے نام، تو اس کو جو بھی یاد کرے گا تو ادھر یاد کرے گا، ادھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے۔ پھر اسی کے نیچے مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے سہولت فراہم کر دی گئی، مطلب جیسے ہی ہم نے یہ سنا کہ جو بھی 99 نام یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، بھئی اگرچہ 99 نام یاد کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بھئی اللہ رب العزت کے 99 ناموں کو یاد کرنا، بھئی آدمی اگر دلچسپی کے ساتھ اس کو لے کے بیٹھے تو وہ آسانی سے یاد کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہے نا، یاد کیسے رکھیں، یاد کیسے کریں، تو سرکار پاک نے ہم جیسے لوگوں کے لیے سہولت دے دی۔ دوسری حدیث میں آیا، وہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم نے اس کے اندر
یاد کرنے کا لفظ نہیں بیان فرمایا، من حفظہا نہیں فرمایا، اس حدیث کے اندر لفظ آیا من احصاہا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو بھی ان کو گنے گا، مطلب جو بھی ان کو دیکھ کے صحیح پڑھ لے گا، 99 نام گن لے گا، ان کو شمار کرے گا، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، حافظے کو تھکاوٹ میں ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ان 99 ناموں کو شمار کرے گا، گنے گا، دیکھ کے پڑھے گا، اس کا بھی داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ناموں کی برکت۔ سرکار بھی ہر قوم اور ہر طبقے کے اعتبار سے رحمت للعالمین کی صفت کی وجہ سے ہر ایک کو سہولت عطا فرما دیتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوں گے 99 نام یاد کر لیں گے، لیکن کچھ لوگوں پہ بھاری ہوگا، تو وہ لوگ دیکھ کے 99 نام اگر پڑھیں گے، شمار کریں گے، اور شمار کے اندر پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی 99 نام کا ورد کر رہا ہے، 99 نام کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، جیسے کہ بعض اسلامی پروگرام کرنے والے ٹی وی چینلوں پر بھی یہ 99 نام مطلب آتے رہتے نا، تو جب آئیں تو آپ غور سے سنیں، اس گنتے ہوئے سنیں، 1 2 یہ نام اس کے ساتھ ورد کرتے جائیں، دیکھ کے آواز میں آواز ملا کر یا ان کو شمار کریں۔ سرکار دو عالم نے ایسے لوگوں کو بھی جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا بہت بڑا غیر معمولی رحمت کا معاملہ ہے، بہت بڑی برکت ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو 99 نام ہیں پروردگار عالم کے، یہ 99 ناموں میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ تو سب سے بڑا نام وہی ہے جو گزشتہ مجلس درس میں بھی ہمارے زیر بحث آیا، پھر آج بھی گفتگو کی ابتدا میں نے عرض کیا، سب سے بڑا نام اسم اعظم، سب سے بڑا نام جس کے اندر ہر قسم کی شان کا تصور موجود ہے، پروردگار عالم کی ہر کمال کو وہ لفظ لیا ہوا ہے، وہ سب سے بڑا پیارا نام اللہ ہے۔ 99 میں سب سے پیارا نام اللہ ہے۔ تو اب ان ناموں کی لسٹ ایسا ہرگز نہ سمجھیں کہ کوئی مولوی صاحب یا عالم صاحب ان ناموں کی لسٹ بنا دیے، بس ان کے اپنی یادداشت کے مطابق سمجھ کے بنا دیے تو وہ ناموں کا ورد چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام ترمذی، صحیح ستہ میں کتاب ہے ترمذی شریف صحیح ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو امام ترمذی نے اپنی ترمذی شریف میں صحیح سند کے ساتھ مکمل پورے 99 ناموں کو ذکر فرمایا، حدیث کی کتاب، تو ترمذی شریف سے ثابت ہے 99 نام۔ تو جو بھی ان کا ورد کرے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ اب دوسرا سوال ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہی ہے؟ 100 کم 1، کیا اللہ رب العزت کے 99 نام ہی ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے 99 نام ہی ہیں ایسا نہیں ہے، پروردگار عالم کے 99 نام سے بھی زیادہ نام ہیں۔ یہاں جو بات عرض کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، ان 99 ناموں کے اندر جو ترمذی شریف کے اندر آئے ہیں، ان کے اندر یہ شان ہے کہ ان 99 ناموں کا ورد کرنے والا ورد کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، مگر نام 99 ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑی شخصیت ہے حضرت ابو بکر بن عربی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقریباً 1000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں بھئی؟ 1000 نام ہیں، 1000۔ اس کے علاوہ اور مفسرین نے بیان فرمایا، بڑے بڑے مفسرین نے، بعض لوگوں نے بیان فرمایا جس کی نظر جیسے کھلی، جس کا مشاہدہ جیسے ہوا، جس کا سینہ جیسے کھلا، ان کے سامنے اللہ رب العزت کے ناموں کی لسٹ آئی۔ تو بعض بڑے مفسروں نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے تقریباً 3000 نام۔ کتنے نام ہیں؟ 3000 نام ہیں۔
مگر ترمذی کے اندر 99 نام آئے ہیں، وہ ایک خاص کیفیت میں آئے ہیں۔ ان ناموں کی شان یہ ہے کہ ان 99 ناموں کا ورد اور ذکر کرنے والا شخص ان کا ذکر کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، ورنہ 3000 نام بھی ہیں، وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو بتاتے ہیں، پروردگار عالم کی شان کو بتاتے ہیں۔ تو 99 سے زیادہ بھی نام ثابت ہیں، مگر ان سارے ناموں میں ہزاروں نام مانے، 1000 نام کہیں یا 99 نام کہیں، ان سارے ناموں میں سب سے بڑے درجے کا نام یہ لفظ اللہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کی شانیں تو بہت ہیں، لیکن اس میں ہمارے فائدے کے اعتبار سے جو شان ہے خاص شان عرض کر رہا ہوں، ورنہ لفظ اللہ کے بارے میں ہی ابھی 3-4 نشستیں ہو جاتی۔ لفظ اللہ کے اندر کی خاص شان ہمارے اپنے غفلت یا ہمارے اپنی کوتاہی گناہگاری کے اعتبار سے جو فائدہ ہے اس کو ہم ذہن میں رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ لفظ اللہ یہ نفس کے تزکیے کے لیے مجرب ترین چیز ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا فائدہ ہے لفظ اللہ کے۔ ہمارا جو نفس ہے، نفس پلید ہے، نفس خبیث ہے، نفس گناہوں کو پہ ابھارتا ہے، نفس دوزخ میں پہنچاتا ہے، نفس دنیا کی محبت پیدا کرتا ہے، نفس جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ غرض کہ ہر برائی کی جڑ نفس ہے، ہر کوتاہی کی جڑ نفس ہے، پروردگار عالم کے قرب کو دور کر دیتا ہے نفس۔ نفس سدھر جائے تو ہر چیز سدھر جاتی ہے، نفس ہی ہم کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا جو لفظ ہے، پروردگار عالم کا اسم اعظم بڑا نام، اس کے اندر ایک کیفیت اللہ رب العزت نے رکھی کہ یا اللہ، اور اللہ کا ورد جب کوئی بندہ لگاتار کرتا ہے تو اس کا نفس مر جاتا ہے اور اس کے نفس کو پلیدگی کے بجائے پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے، بندہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ نفس بھٹکانے کے لیے ابھی تو بچتا ہی نہیں، صاف ستھرا بن جاتا ہے نفس۔ اس سے بڑھ کے فائدہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے بڑا فائدہ کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ ہمارے نفس کا تزکیہ اور اس کی پاکیزگی ہم کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے زیادہ لفظ اللہ کا فائدہ۔ پھر یہ مجرب ترین عمل ہے، یہ بڑے بڑے اولیاء صالحین نے بیان فرمایا، ان کا تجربہ ہے کہ دل کی ناپاکی، دل کی پلیدگی اور خباثت کسی اور چیز سے نہیں جا سکتی، یہ لفظ اللہ کے ورد سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین بار بار ہم جیسے لوگوں کو تاکید کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ پھر اللہ کا ذکر کرنے میں ہمارا دھیان اور خیال دل کی کیفیت کی طرف ہو، دل کی طرف ہو، تاکہ ہمارے نفس کے اوپر ایک بار ایسا پڑے نفس پاکیزہ ہو جائے۔ تو اللہ یہ ہمارے نفس کو گندگی سے نکال کر پاکیزگی میں لے کے آتا ہے، بھئی اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے کے آتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ جو لفظ ہے، پروردگار عالم نے اس کے اندر جو کمالات رکھے ہیں، ان من جملہ کمالوں میں سے اس کے اندر ایک کمال یہ بھی ہے کہ اللہ کے معنی مرتفع علی کل شیء، یہ اللہ کے معنی ہے ہر چیز پر بلند ذات، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ ہر چیز پر بلندی رکھنے والی ذات کو اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے معنی ہے۔ تو اب تفاسیر اور تشریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے اندر بلندی کے معنی ہے، ہر چیز پہ بلندی رکھنے والی ذات کا معنی ہے۔ جو بندہ اللہ کا ورد کرتا ہے اس بندے کو دنیا و آخرت میں بلندی نصیب ہو جاتی ہے، بندہ پستی سے نکل کر آسمان کی بلندیوں میں پہنچ جاتا ہے، اونچا درجہ اس بندے کو دیا جاتا ہے جو اللہ کا ورد زیادہ کثرت سے کیا کرتا ہے۔ یہی فرشتوں کا وظیفہ ہے، یہی اللہ کے نیک بندوں کا وظیفہ ہے۔ تو چنانچہ اس کے اندر بہت زیادہ
فوائد اور برکتیں فیوزات رکھے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کے ورد سے اپنے آپ کو وابستہ کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے آگے بیان فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ الحی القیوم یہ بھی اللہ رب العزت کے مبارک نام. بھئی اللہ کے بعد پروردگار عالم نے الحی کا لفظ استعمال فرمایا, پھر القیوم فرمایا. یہ الحی القیوم یہ دو الگ الگ اللہ رب العزت کے نام مبارک ہیں. بھئی الحی کا مطلب آسان طریقے سے ہم یاد رکھنا ہے. بھئی حیٌ کا مطلب ہے ہر کمال رکھنے والی ذات. حیٌ کا مطلب ہے ہر کمال رکھنے والی ذات. حیٌ کے معنی زندے کے آتے ہیں. زندے کے آتے ہیں, یاد رکھیں زندگی سے ہی ہر کمال پایا جاتا ہے. ہم زندہ ہیں تو ہم بات کرنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو دیکھنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو بولنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو سمجھنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو معاف کرنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو طاقت رکھنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو حلم اور بردباری رکھنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو صبر کرنے والے ہیں, ہم زندہ ہیں تو سخاوت کرنے والے ہیں. تو دیکھیں زندگی کے پیچھے ساری چیزیں دوڑ رہی ہیں, زندگی کے اطراف یہ ساری چیزیں منڈلاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے جو حیٌ کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. حیٌ کا مطلب وہ سننے میں با کمال, دیکھنے میں بے مثال, جاننے میں بے مثال, معاف کرنے میں بے مثال, گناہ چھپانے میں بے مثال, قدرت میں بے مثال, بزرگی میں اور عظمت میں بے مثال. یہ ساری چیزیں حیٌ کے لفظ کے اندر ثابت ہو جاتی ہیں. تو حیٌ کا مطلب ہے ہر کمال رکھنے والی ذات, ہر کمال. پھر اس کے بعد لفظ ہے القیوم. قیوم کا مطلب, قیوم کے معنی ہے خود قائم رہنے والا, دوسروں کو قائم رکھنے والا. اس اسم مبارک کا یہ جلوہ ہے, خود قائم رہنے والا, دوسروں کو قائم رکھنے والا. پروردگار عالم کی شان ہے, وہ خود اپنے طور پر اپنی ذات سے خود قائم ہے, کوئی اس کو قائم نہیں کیے. یہ مائک ہے کسی سے قائم ہے, یہ کرسی ہے کسی سے قائم ہے, میں اس پہ بیٹھا ہوا ہوں اس پہ میں قائم ہوں, دوسرے سے میں قائم ہوں, دوسرے سے آپ قائم ہیں, کسی دوسری چیز سے موجودات اور مخلوقات قائم ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی شان اور عظمت یہ ہے وہ خود اپنی ذات سے اپنے طور پہ قائم ہے اور ساری کائنات کو وہی قائم رکھنے والا ہے. تو اس لیے اس کو قیوم کہا جاتا ہے. اس کی ذات کیا ہے؟ قیوم, جو خود قائم رہنے والا ہو, دوسروں کو قائم رکھنے والا. یہ شان اللہ رب العزت کی ہی ہے. یہاں میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے ذرا تشریح کے انداز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, ایسا سمجھیں کہ جتنی کائنات اور موجودات اور مخلوقات ہے, پوری کائنات, پوری دنیا, تو یہ 3 طریقے کی ہے. 3. اس میں سے ایک موجود اور ایک مخلوق ایسی ہے کہ جو بھئی اپنے طور پہ قائم نہیں ہے, دوسرے سے قائم ہے. یہ ہماری کائنات کی دنیا کی بھی بات ہے, دوسرے سے قائم ہے. مثال کے طور پر ہمارا جو جسم ہے, ہمارے جسم کا جو رنگ ہے وہ جسم سے قائم ہے. بھئی اگر جسم نہ ہوتا تو رنگت بھی نہ ہوتی. یا کسی چیز کے اندر, گلاب کے اندر جو خوشبو ہے تو گلاب سے قائم ہے, گلاب نہ ہوتا تو خوشبو ہوتی نہیں. تو خوشبو کا ٹکاؤ, اس کا قیام, اس کا وجود گلاب کی وجہ سے ہے. اسی طریقے سے دیکھیں, ہر جسم کا جو سایہ ہوتا ہے, سایہ, ہر چیز کا جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ بھی جسم سے قائم ہے. بلکہ سایہ تو 3 چیزوں سے قائم ہے, 3 چیزوں سے. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ سایہ اپنے آپ موجود ہونے کے لیے, سایہ پائے جانے کے لیے کوئی جگہ کا محتاج ہے. وہ جگہ سے ہٹ کے سایہ نہیں ہو سکتا.
دوسرا یہ ہے کہ سایہ دار جسم کا بھی محتاج. ایک جسم ہو، ایک شے ہو، ایک چیز ہو تو اس کا سایہ پڑتا ہے، وہ چیز ہی نہ ہو تو سایہ کیا پڑے؟ اس کا بھی محتاج ہے. تیسرا یہ ہے کہ سایہ نور اور روشنی کا بھی محتاج ہے. بھئی اگر روشنی ہے تو سایہ ہے، روشنی نہ ہو تو سایہ نہیں پڑے گا. تو اس طرح یہ جو سایہ ہے، اس کی مثال میں جو عرض کر رہا ہوں، یہ بھی اپنے طور پہ قائم نہیں ہے، یہ کسی اور چیز پہ ٹک کے قائم ہے. تو جو کسی چیز پہ ٹک کے قائم ہوتی ہے چیز، تو اس کو عرض کہتے ہیں. عرض، اس کا نام ہے عرض، جو کسی سے وابستہ ہو کر قائم ہے. پھر ایک چیز ایسی ہوتی ہے موجودات اور مخلوقات میں کہ وہ اپنے طور پر دنیا میں قائم ہوتا ہے. وہ اپنے طور پر ہوتا ہے کہ وہ رنگ اور خوشبو اور سائے کی طرح قائم نہیں ہوتا، اس سے سایہ قائم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی اللہ کی عطا سے. جیسے کہ ہمارا جو جسم ہے، ہمارا جو سایہ ہے وہ جسم سے قائم ہے، لیکن ہمارا جسم تو ادھر ادھر سائے کے بغیر بھی آتا جاتا ہے. سایہ نہ رہا تو بھی جسم رہتا، لیکن جسم نہ رہا تو سایہ نہیں رہتا. تو اس کو جوہر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کسی جسم وغیرہ سے وابستہ ہو کر قائم ہو اس کو عرض کہتے ہیں. جو جسم وغیرہ ہوتا ہے اس کو جوہر کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک درجہ آتا ہے کہ وہ کسی اور چیز سے نہ قائم ہے اور کوئی چیز اس کے قائم کرنے سے باہر ہے. اونچے درجے کی چیز ہے. وہ اپنے طور پہ قائم ہے، بلکہ اپنے طور پہ قائم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو قائم رکھنے اور کرنے والا ہے. اس کو قیوم کہا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ عرض ہے، سائے کی طرح نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم کی طرح ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی بے مثال ہے، وہ خود اپنے طور پہ قائم ہے، دوسروں کو قائم رکھنے اور کرنے والی ہے. اس لیے اس کو شان قیومیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. وہ قیوم ہے. قیوم کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی وجہ سے قائم نہیں ہے، بلکہ ساری چیزیں اس سے قائم ہیں. وہ قائم رکھ رہا ہے تو قائم ہے، قائم نہ رکھے تو قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کو قیوم کہا جاتا ہے. اب ذرا ان معنی کے بعد، دونوں لفظوں کے معنی کے بعد یاد رکھیں، پروردگار عالم کے میں نے ابھی عرض کیا کہ 99 نام ہے. 99 ناموں میں سب سے بڑے درجے کا نام اللہ ہے. تو اس کو بعض مفسرین اور بعض محدثین اور عرفاء نے اسم اعظم کہا. اسم اعظم، ناموں میں بڑا نام. بڑے نام کا مطلب یہ ہے کہ باقی کے جو نام ہے اللہ رب العزت کے، استغفر اللہ، معاذ اللہ، وہ چھوٹے نام ہیں. ایسا نہیں ہے. مخالف مفہوم نہیں لانا چاہیے، مخالف مفہوم نہیں لانا چاہیے. تو لہذا بڑے نام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ورد کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا زیادہ ثواب، اس درجے کا ثواب دوسرے ناموں کے ورد میں نہیں ملتا. بھئی ایسا ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام مبارک جو اللہ ہے یہ بڑا نام ہے، باقی چھوٹے نام ہے. ایسا نہیں. چھوٹے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. وہ بھی بڑے نام ہے، یہ بھی بڑا نام ہے، لیکن اس کو اسم اعظم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ بندے جب اس کا ورد کرتے ہیں تو اس سے اجر زیادہ ملتا ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. اس لیے اس کو اسم اعظم کہا گیا. جس طرح اللہ کو اسم اعظم کہا گیا تو ایسے ہی الحی القیوم کو بھی اسم اعظم کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اسم اعظم کہا گیا. یہ بھی بڑی شان والے اسم ہے. بھئی اللہ کے بعد ہے لیکن بڑی شان والے اسم ہیں. ان کی شان معلوم کرنے کے لیے میں بالکل موٹی مثال آسانی سے عرض کر رہا ہوں. بھئی آپ نے، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہوگا قرآن مجید کو، اگر آپ ترجمے سے بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی کئی مرتبہ آپ پڑھے ہوں گے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. بات صحیح ہے غلط؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
مردوں کو زندہ کرتے وقت پڑھتے کیا تھے؟ کیا پڑھ کے زندہ کرتے تھے؟ مردوں کو تو زندہ کرتے تھے، اللہ نے یہ شان ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن مردوں کو زندہ کرنے کے وقت وہ کہتے کیا تھے؟ تو روایتوں اور حدیثوں میں آیا، تفسیروں میں آیا، تفسیر روح البیان میں، دیگر بڑی بڑی تفسیروں میں آیا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے زندہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے ان ناموں کے اندر اتنی بڑی تاثیر ہے۔ اگر ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں اور دل کی مردگی کو زندگی میں اگر ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یا حیو یا قیوم جب پڑھنے لگیں گے ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائیں گے۔ وہاں مردے زندہ ہوتے تھے، یہاں دل زندہ ہو جاتے۔ ان کے اندر زندگی کی شان ہے، زندہ کرنے کی شان ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا حیو یا قیوم پڑھ کر مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے روایت وکانا عیسیٰ علیہ السلام اذا اراد ان یحیی الموتى یدعو بہذا الدعاء یا حیو یا قیوم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے وقت یا حیو یا قیوم مبارک نام لے کر زندہ کرتے تھے۔ پھر یہ بھی مجرب بات بتائی گئی کہ اگر کوئی طبقہ اور قافلہ کشتی کے ذریعے سے سفر میں جا رہا ہے سمندر میں، تو سمندر میں جاتے جاتے اگر وہ کشتی بھنور میں آ گئی، ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی، تو اس وقت یا حیو یا قیوم کا اگر کوئی ورد کرے، وہ طبقہ ورد کرے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تو وہ کشتی ڈگر پہ آ کے رک جاتی ہے، سب لوگوں کی جان بچ جاتی ہے۔ خاص طور پہ سمندری سفر کرنے والوں کے لیے یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب بتایا گیا ہے، یا حیو یا قیوم۔ پھر ایک روایت میں یہاں تک آیا ہے، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے، جنگ بدر کا دن ہے، کفار سے جنگ ہونا ہے، مسلمانوں کی تعداد بچوں، عورتوں اور جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ 313۔ پہلی جنگ، پہلا تجربہ، کافروں اور مشرکوں نے جنگ کو مسلط کر دیا۔ پھر 1000 کا لشکر لے کر میدان بدر میں اتر گئے کافر، بڑے بڑے سورما اور پہلوان، ہر قسم کا ہتھیار ان کے پاس تھا، سواریوں کا انتظام ان کے پاس تھا۔ پہلی جنگ تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب جنگ کا وقت قریب آ گیا، میدان جنگ میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں، حالت سجدہ میں ہیں۔ میں آ کے دیکھا تو حالت سجدہ میں دیکھا، پھر سرکار کے لب مبارک حرکت میں تھے، تو میدان بدر میں نے دیکھا کہ سرکار کی لبوں سے نکلنے والے الفاظ میدان بدر میں گونج رہے تھے، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا سرکار دو عالم نے اس موقع پر، پہلی جنگ تھی، بڑے ناگفتہ حالات تھے، بڑے پیچیدہ حالات تھے، بڑا اضطراب تھا، 313 کی تعداد، ادھر 1000 کا لشکر، ادھر ہتھیار بھی نہیں، نہ سواری ہے۔ ایسے عالم کرب میں جب سرکار حالت سجدہ میں تشریف لے گئے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ سرکاری کی زبان اقدس سے جاری تھا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں یہ معاملہ دیکھا حالت سجدہ میں، دیکھنے کے بعد میں پھر اپنے کام کے لیے چلے گیا، جانے کے بعد پھر آیا، پھر حاضر ہوا، تو میں نے دیکھا کہ سرکار ابھی حالت سجدہ میں، تو فترددت مرات، کئی مرتبہ آیا، دیکھ کے جاتا رہا، پھر آ کے دیکھتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ ہر مرتبہ جب بھی آیا تو میں نے یہی الفاظ سنے سرکار کی زبان اقدس سے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں حضور اسی حالت میں تھے، یہی پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم کا ورد جاری تھا، اسی ورد کے جاری رہنے کی حالت میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى حَالِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ إِلَىٰ أَن فَتَحَ اللَّهُ لَهُ۔ اس سے زیادہ سرکار کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، نہ سبحان ربی العلیٰ تھا،
نہ سبحان ربی العظیم تھا، نہ کوئی اور ذکر تھا، یا حی یا قیوم کے کلمات تھے۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اندر بھی بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی تاثیر ہے۔ یا حی یا قیوم یہ بھی بہت بڑا کارگر وظیفہ ہے، تو چنانچہ اس کو بھی اسم اعظم کہا گیا، اس کو بڑا نام کہا گیا۔ اس سے دنیا و آخرت کے کام بنتے ہیں، اس سے دلوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے، زندگی بخشی جاتی ہے۔ تو چنانچہ اب میں مختصراً ایک روایت میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مزید اس کے جو تشریحات و توضیحات ہیں آگے جاری رہیں گے، کیونکہ آج بھئی الحی القیوم ہے، اس کے بعد لا تأخذہ سینۃ ولا نوم ہے، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، اس کی تشریح ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی تشریح ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی تشریح ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کی تشریح ہے۔ الا بما شاء، اس کی تشریح ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی تشریح اور وہ تفسیر ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم، اس کی تفسیر ہے۔ ہر ایک کی تفسیر الگ الگ ہے۔ تو آج میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر آخر میں بھی اسی آیت الکرسی کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث شریف بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، ہمیں آیت الکرسی بھئی عرش کے نیچے عنایت کی گئی۔ سرکار نے آیت الکرسی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا بھئی آیتیں تو مکے کی دھرتی پہ نازل ہوتی تھیں، مدینے کی بستی میں اترتی تھی، لیکن آیت الکرسی وہ مبارک اور مقدس آیت الکرسی ہے کہ اللہ رب العزت نے عرش کے نیچے مجھے عطا فرمایا۔ یہ خاص اعزاز کے ساتھ دی گئی آیت الکرسی، بہت بڑی شان اور عظمت کے ساتھ آیت الکرسی سرکار کو عطا کی گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ان کلمات کو بھئی اپنی زندگی میں داخل کرتے ہوئے اس کا ورد کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں، اس سے بہت زیادہ دنیا و آخرت کے فائدے ہم کو نصیب ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کا تقدس جانتے ہوئے، پھر ایک ایک آیت کو مانتے ہوئے، پھر اس کی عظمت سے بہت زیادہ الفت اور محبت کرتے ہوئے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔